أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو مگر فلاں درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے بن جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے ذریعے سے ڈگمگا دیا اور نکال دیا ان نعمتوں میں سے جن میں وہ دونوں تھے. اور ہم نے کہا اے آدم ہوا اور ابلیس تم سب کے سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنے اور ایک وقت تک نفع اٹھانے کا سامان ہے. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لیے تو آدم کے رب نے آدم کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا اترو تم سب کے سب اس جنت میں سے، پھر اگر پہنچے میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت تو جو کوئی اس ہدایت کے پیچھے چلے گا تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے. اور ان کے مقابلے میں جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو یہی جہنمی ہیں اور یہی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر 39 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع چل رہا ہے. تیسرے رکوع سے اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو خطاب کیا، توحید، رسالت، آخرت اور قرآن کریم کی طرف بلایا. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوائیں، ظاہری نعمتیں بھی گنوائیں اور معنوی نعمتیں بھی گنوائیں. معنوی نعمت میں سب سے بڑی نعمت علم اور خلافت کی نعمت، وہ نعمت کہ جس کی وجہ سے انسان دیگر مخلوقات پر ایک درجہ اور فوقیت رکھتا ہے. اور اسی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے بات کو شروع کیا. آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور اب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب جنت میں آدم علیہ السلام رہ رہے تھے تو اللہ کی نعمتوں میں تھے، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام تنہا تھے. تو ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور ان دونوں کو اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں ٹھہرو. اور یعنی رہائش کا انتظام فرمایا، جنت کی رہائش کا انتظام. اور پھر فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ اس جنت میں سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن بس ایک پابندی ہے کہ فلاں ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا ورنہ اس کے قریب گئے اور اسے کھا لیا تو تم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے بن جاؤ گے. اب وہ درخت کون سا تھا اس کی تفصیل قرآن کریم نے نہیں بیان فرمائی، لہٰذا ہمیں بھی اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بس کوئی درخت تھا، اللہ نے آزمائش رکھی. اللہ جس کے ذریعے سے آزمائش رکھنا چاہیں، اللہ مالک ہے، اللہ قادر ہے. اللہ جس چیز کے ذریعے آزمائش کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. اب قرآن کریم یہاں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس فلاں درخت کے قریب مت جانا. دیکھیے اصل وہ
اس درخت کا کھانا منع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یہی قرآن کریم کا اور شریعت کا مزاج ہے کہ جب شریعت کسی بڑی چیز سے منع کرتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس تک پہنچنے کے اس کو کرنے کے جو چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ مثلا شریعت نے بدکاری اور زنا کو حرام قرار دیا ہے تو اس کے لیے اس بات کی پابندی بھی لگائی ہے کہ بد نظری نہ کرو۔ غیر محرم کو دیکھنے پر بھی شریعت نے پابندی لگائی، اس لیے کیونکہ در حقیقت اس کے ذریعے سے اس بڑے گناہ سے بچا جا سکے گا۔ خیر، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا اور اس کی خوب فراوانی عطا فرمائی، لیکن ایک پابندی لگا دی۔ لیکن یہ بات شیطان کو گوارا نہیں تھی۔ ابلیس کو کیسے گوارا ہو سکتی ہے جس کی یہ سوچ، جو یہ کہہ سکتا ہے اور یہ کہتا تھا کہ میں جنت سے نکلا ہوں، آسمانوں سے نکلا ہوں تو اس وجہ سے کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو در حقیقت آدم میرے جنت اور آسمانوں سے نکلنے کی وجہ بنا ہے، لہٰذا اور اس نے اسی کے لیے قسمیں اٹھائی تھی کہ میں آدم کو اور آدم کی نسل کو بہکاتا رہوں گا، ان کو حق سے پھسلاتا رہوں گا، لہٰذا وہ آدم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور آدم علیہ السلام کے پاس بھیس بدل کر وسوسہ ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے دوسرے مقام پر فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسے ڈالے۔ کیا وسوسے ڈالے؟ یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو آدم تم بڑی نعمتوں میں ہیں، لیکن میں تمہیں بتاؤں تم ان نعمتوں سے جدا ہو جاؤ گے، تمہیں موت آئے گی تو تم اپنی نعمتوں سے الگ ہو جاؤ گے، لہٰذا کیا میں تمہارے لیے بھلائی نہ کروں؟ میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس درخت کو اگر تم کھاؤ گے تو تمہیں موت نہیں ملے گی۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے والے درخت کی طرف رہنمائی کروں؟ وملک لا یبلی، اور تمہیں ایسی بادشاہی ملے گی جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام نے کہا بالکل رہنمائی کر دو اس درخت کی طرف، تو ابلیس اس درخت کی طرف لے کے جاتا ہے جس درخت سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نہیں کھا سکتا کیونکہ میرے رب نے اس کے کھانے سے مجھے منع فرمایا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس وقت کی بات تھی جب تم نئے تھے، تمہارا جسم اس کو کھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، تمہارے معدے ان کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، لیکن اب تمہیں ایک ٹائم گزر چکا ہے، تم اس بات کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اور دوسرا دیکھو انی لکما من الناصحین وقاسمہما، قسمیں اٹھانے لگا کہ دیکھو میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو تم اپنے رب سے جدا ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے ان کے رب کی قسمیں کوئی اٹھائے تو آدم علیہ السلام اس کی بات پہ یقین کرنے لگے کہ ٹھیک ہے یہ ایک حساب سے صحیح کہہ رہا ہے، میری خیر خواہی چاہ رہا ہے، اور اس نے ساتھ میں مختلف اور قسم کے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر تم اپنے رب سے جو کہ تمہارا محبوب ہے تم اس سے جدا ہو جاؤ گے۔ پھر آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ممکن ہے میرے رب نے خاص ایک درخت کے بارے میں منع کیا ہو، لیکن اس ایک درخت کو چھوڑ کے اسی کی قسم کے جو دوسرے درخت ہیں ان کو کھانے سے منع نہیں کیا۔ تو آدم علیہ السلام کی غرض اس کھانے سے اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ آدم علیہ السلام نے اپنی سوچ کے حساب سے اس درخت کو کھا لیا۔ قرآن کریم کہتا ہے فنسی آدم بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کی طرف سے کوئی عزم نہیں دیکھا تھا، لیکن چونکہ دیکھیے انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، لیکن چھوٹی لغزشیں وہ ہو سکتی ہیں، تو آدم علیہ السلام کی اس لغزش پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ جو ہی وہ درخت کھایا تو اس درخت کے کھانے سے پہلا اثر یہ ہوا کہ ان آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا لباس، جنتی لباس اتر گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ آواز آتی ہے، اللہ رب العزت کی آواز آتی ہے، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا کہ اس کو نہیں کھانا، اور میں نے تمہیں اس بات کو نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جب یہ تنبیہ آتی ہے اور ساتھ میں یہ حکم آ جاتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب، ابلیس، آدم اور حوا، تم سب میری جنت اور آسمانوں سے اتر کے زمین پہ چلے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرما دی کہ بعضکم لبعض عدو، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ بتا دیا کہ شیطان تمہارا رہتی دنیا تک دشمن ہے،
اور تمہیں بھی اسے اپنا دشمن سمجھنا ہے. یعنی دنیا میں جب اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں تو اسی وقت بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اللہ ہی کی طرف سے یہ بات بیان فرما دی گئی. اب یہ جب حکم آ جاتا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرما دی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تم جنت سے دنیا کی طرف جاؤ, تم دنیا میں جاؤ, ٹھہرو گے ایک مدت تک نفع اٹھانا ہے. اس میں یہ بات بھی بتا دی کہ ہم تمہیں جنت سے دنیا کی طرف بھیج رہے ہیں, لیکن عارضی طور پر بھیج رہے ہیں. وہ تمہارے نفع اٹھانے کی جگہ ہے. وہاں تو در حقیقت تم نے ہمارے احکامات پر عمل کرنا ہے اور وہاں کی چیزوں سے نفع اٹھا کر دوبارہ تم نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. لیکن آدم علیہ السلام اپنی اس لغزش پر بڑے پشیمان تھے, بڑے ہی غمزدہ اور پریشان تھے. زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا, چونکہ پہلے انسان ہے, پہلی غلطی ہوئی ہے, کیا کرنا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لہٰذا اس پریشانی کے عالم میں اس رب کریم, اس شفیق ذات کی, کریم ذات کی رہنمائی دیکھیے. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت خود ہی ان کے دل میں چند کلمات القاء فرماتے ہیں, توبہ کے کلمات. کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بتا دیا اے آدم اور اے حوا, تم ہم سے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ مانگو. تم یہ کہو اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اگر آپ ہماری بخشش نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم تو خسارے والوں میں سے بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ کلمات ڈالے. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ان کلمات کا ورد کیا, لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 37 کے اندر فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لیے, وہ کلمات وہی جو میں نے آپ کو بتائے. فَتَابَ عَلَيْهِ, تو اللہ آدم کے رب نے آدم کی توبہ, إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. بتا دیا کہ در حقیقت ہم توبہ قبول صرف آدم کی نہیں کریں گے, صرف آدم کی توبہ قبول نہیں کی, بلکہ رہتی دنیا تک ہم تمہیں بھیج تو رہے ہیں, دنیا میں بھیج رہے ہیں, یہاں تم سے غلطیاں ہوں گی تو ان غلطیوں میں تم ہر بار, جتنی بار تم سے غلطی ہو جائے تم ہماری طرف رجوع کرو گے, ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے. تواب فرمایا یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا. ایسا نہیں کہ ایک دفعہ غلطی کی تو توبہ قبول کی جائے گی, اگلی دفعہ کی غلطی میں توبہ قبول نہیں. اسی کو اللہ کی زبانی ایک شاعر کہتا ہے بازا بازا آنچ ہستی بازا, باز آ جاؤ لوٹ آؤ, تم جو کوئی بھی ہو میری طرف لوٹ آ جاؤ, لوٹ کر آ جاؤ. 100 بار توبہ شکستی بازا, اگر 100 بار بھی تم سے توبہ ٹوٹ جائے تو تم 100 بار میری طرف آؤ, میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا, بار بار قبول کروں گا, خوب قبول کرنے والا ہوں. بس توبہ کی شرائط ہوں. توبہ کی شرائط کیا ہے کہ جو کیا ہے, جو غلطی کی ہے اس میں پشیمانی ہو, اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. اور چوتھی شرط یہ کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو یا تو اس سے حق معاف کروا دے یا اس کو اس کا جا کے حق پہنچا دے. تو اگر ان شرائط کے ذریعے سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بار بار کی جانے والی توبہ کو بھی قبول کریں گے. الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کرنے والے بلکہ رحم کرنے والے ہیں. یہ رحمت ہی کا, اللہ کی رحمت کی صفت کا ہی تو نتیجہ ہے کہ وہ بار بار توبہ قبول کر رہے ہیں. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے تمہاری توبہ تو قبول کر لی, لیکن اب بھی ہمارا حکم یہی ہے کہ تم نے جنت سے اتر کے زمین میں جانا ہے, وہاں جا کر تم نے ہمارے احکامات پر عمل کرنا ہے. دیکھیے پہلا جو قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا تھا, اس میں اللہ رب العزت نے حاکمانہ انداز میں اپنا فیصلہ سنایا کہ تم لوگ, تمہاری سزا یہ ہے تم جنت سے اتر کے دنیا میں جاؤ. اب جب توبہ قبول ہو گئی تو اب بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جاؤ, لیکن اب یہ ہماری حکمت ہے, اسی میں ہماری حکمت ہے. ہم نے در حقیقت تمہیں پیدا کیا, انسانیت کو پیدا کیا دنیا میں عمل کرنے کے لیے, اور پھر اس کے نتیجے میں تمہیں تو جنت میں ملے گی یا جہنم ملے گی. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا ایک منظر بھی انسانوں کو دکھا دیا, انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دیا, تاکہ وہ بتا سکیں, تاکہ انسانوں کو اس بات کا شعور ہو سکے کہ در حقیقت ہماری اصل جگہ وہ جنت ہے, ہماری اصل جگہ جنت ہے اور ہم نے اسی کے لیے محنت کرنی ہے.
اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بھیج رہے ہیں، اس دنیا کی طرف بھیج رہے ہیں، تو فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر تم دنیا میں جا رہے ہو، اگر میری طرف سے کوئی بھی ہدایت کا سامان آ جائے، کسی نبی کی شکل میں، کسی کتاب کی شکل میں، کسی رسول کی شکل میں، تو جو کوئی میری اس ہدایت کے پیچھے چلے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کا، ان میری ہدایت کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا آخرت کا انجام یہ ہوگا، انہیں قیامت والے دن ان کی کیفیت یہ ہوگی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر غم نہ ہوگا، ان کے اوپر خوف نہ ہوگا اور نہ ہی یہ غم۔ دیکھیے قیامت کا دن وہ ایک ایسا خوفناک دن ہے کہ اس کے بارے میں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی، لوگ اپنے قیمتی مالوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کی کیفیت یہ ہوگی کہ بھائی بھائی سے، بیٹا ماں سے، باپ سے، سب سے ہر ایک دوسرے سے بھاگنا شروع کر دے گا۔ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک کی ایک اپنی ہی کیفیت ہوگی، ایک اپنی ہی دھن میں لگا ہوا ہوگا، اپنی ہی فکر میں ہوگا۔ تو اس فکر کے موقع پر، اس فکر کے ہولناک مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا خوف علیہم، ان میری اتباع کرنے والے، میری ہدایت کے پیچھے چلنے والوں کے اوپر غم نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور انہیں ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اور ان کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ ہماری ہدایت کا انکار کریں گے، کفر کریں گے، اور ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، ہماری قدرت کی، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ان 5 آیات کے اندر پوری انسانیت کو توحید، رسالت اور آخرت اور قرآن کی طرف دعوت دے دینے کے بعد ان کی مقصد کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی کہ تم اس دنیا میں آئے ہو تو در حقیقت تمہاری اصل جگہ دنیا نہیں، تمہاری اصل جگہ جنت ہے، تم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کا نظارہ ہم نے تمہارے جد امجد کو بھی کروا دیا، اور پھر تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے بھیجا ہے کہ دیکھو بعضکم لبعض عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم نے اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ جس طرح دشمن سے بچ کے انسان رہتا ہے تو ایسا ہی سب سے بڑا دشمن انسان کا وہ شیطان ہے۔ اور پھر ساتھ میں رہنمائی بھی دے دی کہ دیکھو یہ ہدایت ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو تمہارے اوپر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، اور اگر تم اس کے برخلاف کرو گے، ہمارا انکار کرو گے، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو جھٹلاؤ گے، تو پھر تم جہنمی ہو اور تم اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات سے نکلنے والا جو مقصد ہے اس کی طرف اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔